تو آج ہم کچھ ایسے ہی ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک کافی آپ کہہ لیں سنسنی خیز بین الاقوامی کہانی بتا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ کہانی یہ کہ کیا ہندوستان واقعی امریکی ڈالر کو عالمی تجارت کے میدان میں چیلنج کرنے نکلا ہے؟ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک آن لائن ذریعے سے لی گئی ہیں اور ان میں دعوے کافی بڑے ہیں، بہت بڑے دعوے۔ تو آج ہمارا مقصد ان ذرائع میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے ذرا گہرائی میں سمجھنا ہے، یعنی ہندوستان مبینہ طور پر ایسا کیوں کر رہا ہے، کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ بالکل، اور ان کا طریقہ کار کیا بتایا جا رہا ہے، اور پھر ان ذرائع کے مطابق اس کے ممکنہ عالمی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ جی، یعنی یہ صرف کوئی چھوٹا موٹا تجارتی تنازع نہیں بتایا جا رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان ذرائع کے مطابق تو یہ امریکی ڈالر کی جو دہائیوں سے عالمی بالادستی ہے، جی ہاں، اس کے لیے ایک ممکنہ آپ کہیں سنجیدہ چیلنج ہے۔ اچھا، اور یہ ذرائع اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال وہ جو اس وقت کی امریکی انتظامیہ تھی، خاص طور پر صدر ٹرمپ، اچھا، ٹرمپ انتظامیہ، جی، ان کے اور ہندوستان کے درمیان جو تناؤ پیدا ہوا، یہ اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہی کافی ڈرامائی ہے ان ذرائع کے مطابق۔ بالکل۔ تو یہ تناؤ یہ کیسے اس مبینہ فیصلے تک پہنچا؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع کا تو سیدھا دعویٰ ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے فیصلہ کیا کہ امریکی ڈالر کو چیلنج کرنا ہے۔ اچھا، براہ راست؟ جی، اور وجہ بتائی جا رہی ہے صدر ٹرمپ کی پالیسیاں، وہ جو ٹیرف لگائے گئے تھے۔ اچھا، وہ تجارتی ٹیرف؟ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ ہندوستان آخری حد تک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آخری حد تک مطلب؟ یعنی ذرائع کے الفاظ ہیں کہ چاہے اس سے معاشی تباہی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ یقیناً، اور یہاں ایک اور پہلو بھی یہ ذرائع سامنے لاتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ اس اقدام کا ایک معینہ مقصد صدر ٹرمپ کی پوزیشن کو کمزور کرنا تھا۔ ان کی کرسی ہلانا، جیسا کہ ذرائع کہتے ہیں؟ بالکل یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ امریکی صدر کی طاقت کا بڑا انحصار امریکی ڈالر کی عالمی حیثیت پر ہے۔ صحیح۔ تو ڈالر کو کمزور کرنا گویا امریکی صدر کو کمزور کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک سیاسی زاویہ بھی ہو گیا۔ جی، اور ذرائع کے مطابق ہندوستان نے صرف خود یہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ اپنے کئی تجارتی پارٹنرز پر بھی زور دیا۔ کون کون سے ممالک؟ نام لیے گئے ہیں روس، مشرق وسطیٰ کے ممالک، انڈونیشیا، ملیشیا، حتیٰ کہ چین کا بھی ذکر ہے۔ چین بھی؟ جی، کہ وہ بھی آپسی تجارت میں امریکی ڈالر کا استعمال چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک وسیع حکمت عملی لگتی ہے ان ذرائع کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ منصوبہ اتنا بڑا ہے تو اسے عملی جامہ پہنانے کا مطلب اصل طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ ان ذرائع میں ایک چیز کا ذکر بار بار ہے، واسٹرو اکاؤنٹس۔ جی ہاں، واسٹرو اکاؤنٹس، یہ کیا ہیں؟ یہ کیسے کام کرتے ہیں ذرائع کے مطابق؟ دیکھیں، ان دستاویزات کے مطابق یہ واسٹرو اکاؤنٹ کا نظام ہی اس پورے منصوبے کی بنیاد ہے۔ اچھا، سادہ لفظوں میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی بینک، مثلاً روس کا کوئی بینک، ہندوستان کے کسی بینک میں بھارتی روپے میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے۔ اچھا، یعنی روسی بینک کا اکاؤنٹ ہندوستان میں روپے میں؟ بالکل۔ تو مثال کے طور پر اگر ہندوستان روس سے تیل خریدتا ہے تو وہ ادائیگی ڈالر میں نہیں کرے گا، تو پھر کس میں؟ ادائیگی بھارتی روپے میں کی جائے گی، اور یہ رقم روس کے اس واسٹرو اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی جو ہندوستان میں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر روس ان روپوں کا کیا کرے گا؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق ان روپوں کو بعد میں ڈالر یا کسی اور کرنسی میں تبدیل کرنا یہ وصول کرنے والے ملک، یعنی اس مثال میں روس، کی ذمہ داری ہوگی۔ اچھا، تو بوجھ ان پر ڈال دیا گیا؟ جی، بنیادی طور پر یہ پورے لین دین کے نظام کو ڈالر سے الگ کرنے کی کوشش کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ساری کی ساری ٹریڈ روپے میں کرنے کی کوشش؟ ذرائع تو یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مقصد ہر قسم کی تجارت، تیل ہو یا دفاعی سامان بھی؟ جی ہاں، دفاعی ساز و سامان بھی، سب کی ادائیگی روپے میں ہو۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ اسرائیل سے جو دفاعی خریداری ہوتی ہے، ہاں، وہ بھی کافی بڑی ہوتی ہیں، اس کی ادائیگی بھی روپے میں کی جائے گی، اور اس کے لیے اسرائیل میں واسٹرو اکاؤنٹ کھولنے کا ذکر ہے۔ یہ تو واقعی بہت ہی بڑے پیمانے پر نظام کو بدلنے کی بات لگ رہی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے یہ ذرائع اس اقدام کے ممکنہ اثرات کو بھی بہت بڑا بتا رہے ہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کچھ اعداد و شمار بھی دیتے ہیں، جیسے ہندوستان کی سالانہ امپورٹ تقریباً 960 ارب ڈالر،
और एक्सपोर्ट? 900 अरब डॉलर के करीब। जी, ये खुद बहुत बड़ा हजम है। तो ज़राए का दावा है कि डॉलर में तिजारत कम करके हिंदुस्तान न सिर्फ वो जो ट्रंप इंतजामिया की वजह से मुबैना 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, हाँ, जिसका जिक्र पहले हुआ, उसे पूरा करेगा, बल्कि उसे 500 अरब डॉलर के फायदे में बदलना चाहता है। 500 अरब डॉलर का फायदा? कैसे? उनके मुताबिक उससे हिंदुस्तानी रुपए की कद्र बढ़ेगी, माइशत मजबूत होगी। तो ये सिर्फ दिफाई कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा माशी फायदा उठाने की हिकमत अमली है। लेकिन ज़राए यहाँ रुकते नहीं है ना? मैंने कुछ और भी पढ़ा इनमें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकते। एक जगह लिखा है कि अगर हिंदुस्तान इस खेल में पूरी तरह शामिल हो जाए तो अमेरिकी एम्पायर हिल सकती है। ये तो बहुत ही सख्त अल्फाज है। बिल्कुल, ये इंतहाई ड्रामाई अंदाजे बयान है। और फिर वो एक और दावा करते हैं जो मुझे समझ नहीं आया। कहते हैं कि इस पूरी सूरत हाल की वजह से आलमी सतह पर 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर दाव पर लगे हुए हैं। जी, 35 ट्रिलियन डॉलर। और ये खतरा है कि ये रकम आलमी मईशत से वाइप आउट हो जाए, मतलब गायब हो जाए। यही उनका दावा है, जिसके नतीजे में ज़राए कहते हैं दुनिया भर के अरबपति कंगाल हो सकते हैं। ये 35 ट्रिलियन का हिंदिसा कहाँ से आया? क्या ज़राए ने कुछ बताया इस बारे में? देखें, ज़राए इस 35 ट्रिलियन डॉलर के अदद की कोई तफसीली कैलकुलेशन तो नहीं देते। अच्छा। लेकिन वो इसे एक इंतहाई संगीन खतरे की अलामत के तौर पर पेश करते हैं। उनका इस्तदलाल ये लगता है कि अगर आलमी तिजारत का बड़ा हिस्सा डॉलर से हट जाए और डॉलर पर आलमी एतमाद ख़त्म हो जाए, जी, तो डॉलर पर मबनी जितने असासे हैं दुनिया में, जैसे अमेरिकी बॉन्ड्स, स्टॉक्स वगैरह, उनकी कदर में एकदम बहुत बड़ी कमी आ सकती है। अच्छा, एक चेन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल, उनके मुताबिक इससे आलमी मालियाती निज़ाम में एक जल्जला आ सकता है, जिसका मजमूई हुजम वो अंदाजन 35 ट्रिलियन डॉलर बता रहे हैं। ये उनका अपना अंदाजा है। जी, ये डॉलर के निज़ाम के टूटने की सूरत में मुमकिना नुकसान का उनका अपना अंदाजा है, जिसे वो बहुत ड्रामेटिक अंदाज में पेश करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि सरमायाकार डॉलर से निकल रहे हैं। जी, वो कहते हैं कि इस सूरत हाल को देखते हुए सरमायाकार मुबैना तौर पर डॉलर से पैसा निकालकर सोना, जी, बिटकॉइन में या दूसरी करेंसियों जैसे चीनी युआन में लगा रहे हैं, जिससे अमेरिकी स्टॉक मार्केट से पैसा निकल रहा है। अच्छा, तो ये डॉलर पर एतमाद में कमी की निशानी है उनके मुताबिक? जी, और महफूज पनागाहों की तलाश का इशारा है, ऐसा वो कहते हैं। अच्छा, सोने का जिक्र आया तो ज़राया एक और बात भी कहते हैं। वो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है। जी, खास तौर पर अगर आम लोगों की मिल्कियत शामिल की जाए। हाँ, यही बात। वो तो कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास दुनिया के टॉप 10 मुमालिक में जो बाकी 9 हैं, उन सबके कुल सोने से भी ज्यादा सोना है। ये एक बड़ा दावा है। तो सवाल ये है कि आम लोगों के पास जो सोना है उसका इस पूरी डॉलर वाली कहानी से क्या ताल्लुक बनता है, जैसा कि ये ज़राए बता रहे हैं? ये एक दिलचस्प नुक्ता है जो ये ज़राए पेश करते हैं। उनका कहना है कि सोने के ये वसी ज़खायर, चाहे वो निजी मिल्कियत में हों, हिंदुस्तान की माशी गहराई और ताकत की अलामत हैं। अच्छा, एक तरह की बैकिंग। जी, कि मुश्किल वक्त में मईशत को सहारा दे सकते हैं, खास तौर पर अगर करेंसी की कद्र में बहुत उतार चढ़ाव आए या रुपए को आलमी सतह पर मुस्तहकम रखना हो। तो ये सोना काम आ सकता है? तो ये सोने के ज़खायर एक नफसियाती और मुमकिना तौर पर हकीकी माशी ढाल का काम कर सकते हैं। ज़राए इसे डॉलर को चैलेंज करने की सलाहियत के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। और वो ब्रिक्स वाली बात क्या है? जी, ज़राए ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी ने ये पेशकश सिर्फ अपने तिजारती शराकतदारों तक ही महदूद नहीं रखी, बल्कि ब्रिक्स ममालिक यानी ब्राज़ील, रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका, उनको भी रुपए में तिजारत करने की दावत दी है। अच्छा, तो इस कोशिश को और फैलाने की बात है। जी, उससे ये तासुर मिलता है कि ये कोशिश सिर्फ दो तरफा नहीं, बल्कि इसे एक कसीरुल जहती, मतलब कई मुमालिक पर मुश्तमिल तहरीक बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि इन ज़राए में बताया गया है। और इस पूरी तस्वीर में चीन का किरदार क्या बताया गया है? आपने कहा कि हिंदुस्तान ने चीन को भी डॉलर छोड़ने को कहा, तो क्या चीन मान गया? इन ज़राए के मुताबिक न सिर्फ मान गया, बल्कि चीन तो पहले ही से ऐसा कुछ चाहता था। अच्छा। दस्तावेजात में दावा है कि हिंदुस्तान और चीन अब मिलकर अमेरिकी डॉलर के खिलाफ काम कर रहे हैं। मिलकर?
یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے آپس میں اپنی اپنی کرنسیوں یعنی روپے اور یوان میں تجارت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی ہندوستان چین کو یوان میں ادائیگی کر سکتا ہے، جی، جو مال وہ چین سے خریدتا ہے۔ اور چین ہندوستان کو روپے میں ادائیگی کرے گا۔ بالکل، جو مال وہ ہندوستان سے خریدتا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ واقعی ڈالر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی دو بہت بڑی ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں۔ صحیح۔ اور امریکی کمپنیوں پر کیا اثرات بتائے گئے ہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی سیکٹر میں؟ جی، ذرائع امریکی پالیسیوں، خاص طور پر وہ کیرف جو تھے، ان کے مبینہ منفی نتائج کی ایک مثال دیتے ہیں۔ کون سی مثال؟ انویڈیا جیسی بڑی چپ بنانے والی کمپنی کا ذکر ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان ٹیرفز کی وجہ سے چین نے امریکی کمپنیوں سے کمپیوٹر چپس خریدنا بند کر دیا ہے۔ اچھا۔ اس کے نتیجے میں انویڈیا جیسی کمپنیوں کا چین میں مارکیٹ شیئر، جو کبھی مبینہ طور پر 95% تھا، 95%، وہ گر کر 0 پر آ گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کمپنیوں کے سٹاک گر رہے ہیں اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہیں۔ تباہ؟ یہ بھی بہت سخت لفظ ہے۔ جی، اور مزید یہ کہ ان دستاویزات کے مطابق چین نے اس صورتحال کے جواب میں اب خود ہی اعلیٰ معیار کی چپس بنانا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہی بن گئی۔ بالکل، یہ صرف تجارتی جنگ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی بالادستی کی جنگ کا ایک پہلو بھی ہے، جیسا کہ یہ ذرائع اسے پیش کرتے ہیں۔ ایک اور دعویٰ جو ان ذرائع میں ہے وہ ہندوستان کے اپنے فورن ریزروز یعنی زر مبادلہ کے ذخائر کے بارے میں ہے۔ جی، 700 ارب ڈالر سے زیادہ کے ذخائر کا ذکر ہے۔ ہاں، تو کہا گیا ہے کہ ہندوستان انہیں آہستہ آہستہ ڈالر سے نکال رہا ہے۔ جی، اور دوسری کرنسیوں خاص طور پر چینی یوان اور سونے میں منتقل کر رہا ہے۔ اگر ایسا واقعی ہو رہا ہے تو اس کا تو سیدھا اثر ڈالر کی قدر پر پڑنا چاہیے۔ یقیناً، اگر کوئی ملک اتنے بڑے پیمانے پر ڈالر بیچے اور دوسری کرنسیاں یا سونا خریدے تو اس سے ڈالر کی مانگ کم ہوتی ہے، اس کی قدر پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ تو ذرائع اس سب کو کیا نام دیتے ہیں؟ ذرائع اس پوری صورتحال کو امریکہ پر کوئی فوجی حملہ نہیں کہتے، اچھا، بلکہ ایک ٹریڈ اٹیک یعنی تجارتی حملہ قرار دیتے ہیں۔ تجارتی حملہ؟ جی، انڈا خوف یہ ہے کہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو کمزور کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ جنگ نہیں بلکہ اس کی معاشی بنیادوں یعنی ڈالر پر حملہ کرنا ہے۔ اور یہ حملہ ان کے مطابق جاری ہے؟ اور یہ حملہ مبینہ طور پر جاری ہے۔ ان ذرائع میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کیا اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ ان تمام چیلنجز کے باوجود ڈالر کو مستحکم رکھ پائے گی؟ خاص طور پر جب اتنے بڑے پیمانے پر تجارت ڈالر سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہوں، جیسا کہ یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ان ذرائع کے مطابق امریکی معاشی طاقت کے لیے ایک بنیادی اور بہت سنجیدہ چیلنج ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں جو ان ذرائع میں کہی گئی ہیں، ہندوستان مبینہ طور پر امریکی تجارتی پالیسیوں سے ناراض ہو کر ایک بڑا قدم اٹھا رہا ہے۔ جی، وہ فعال طور پر کوشش کر رہا ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں امریکی ڈالر کا کردار کم کیا جائے۔ بالکل۔ اس مقصد کے لیے ذرائع کے مطابق واسٹرو اکاؤنٹس کا ایک نیا نظام استعمال ہو رہا ہے اور چین جیسی دوسری بڑی معیشتوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں۔ اور ان ذرائع کی نظر میں یہ اقدام نہ صرف امریکی معیشت بلکہ ڈالر کی جو عالمی بالادستی ہے اس کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ ہے۔ جی ہاں، ان ذرائع کا لب لباب یہی ہے، وہ ایک بہت بڑی ممکنہ معاشی اور آپ کہیں جغرافیائی سیاسی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈالر کا عالمی ریزرو کرنسی ہونا تو پچھلی کئی دہائیوں سے بالکل عالمی معیشت کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ اگر ان ذرائع میں جو دعوے کیے گئے وہ حقیقت بنتے ہیں تو یہ واقعی اس پورے نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ البتہ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ان مخصوص ذرائع کا نقطہ نظر ہے اور ان کے دعوے ہیں۔ صحیح۔ ان منصوبوں کے عملی نفاذ میں کیا مشکلات ہیں، ان کی کامیابی کی شرح کیا ہے اور ان کے اصل اثرات کیا ہوں گے، ان سب پر سوالات باقی ہیں۔ جی، ان پر بہت سے سوالات باقی ہیں جن کا جواب یہ ذرائع نہیں دیتے، لیکن جو تصویر وہ پیش کرتے ہیں وہ بلا شبہ غور طلب ضرور ہے۔ بالکل، اور اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔
ان ذرائع میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اگر اسے ایک لمحے کے لیے درست مان لیں جی اور فرض کریں کہ دنیا کی بڑی معیشتیں واقعی ڈالر کے متبادل تلاش کرنے اور انہیں کامیابی سے اپنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، تو مستقبل میں عالمی طاقت کا توازن کیسا نظر آئے گا؟ بین الاقوامی مالیاتی نظام کی شکل کیا ہوگی؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات شاید آنے والے برسوں یا دہائیوں میں ہی ملیں گے، لیکن ان پر غور کرنا دلچسپی سے خالی نہیں۔